سلطان العرفاء، امام الاولیاء، سید السادات، حضرت سیدنا مخدوم سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چند منٹوں کے لیے خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اور 16 ذی قعدہ یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے، تو ہم بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد تھا، سید محمد، اور آپ کے والد صاحب کا نام سید یوسف حسینی تھا۔ آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور 22 واسطوں سے آپ کا جو ہے نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفتح، اور آپ کے القابات میں صدر الدین، ولی الاکبر اور بندہ نواز اور گیسو دراز بھی ہے۔ آپ کو جو گیسو دراز کہا جاتا ہے اس کی وجہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی سلطان التارکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارک تھی حضرت سلطان التارکین مخدوم اشرف سمنانی کی کہ جس ولی کے تعلق سے کچھ لکھتے تو ان کے مزار پر حاضر ہوتے، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی مزار پہ حاضر ہوئے، وہاں کے سجادات سے حالات معلوم کر کے آپ لکھتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا وطن جو ہے وہ افغانستان اور وہاں کے سادات میں سے تھے، اور آپ کے دادا جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے پھر ہندوستان آئے، تو ان سادات کرام کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گیسو یعنی زلفے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ حضور کے گیسوئے پاک یا تو جو ہے یہاں گردن تک ہوتے یا بڑھ کر کے جو ہے کندھے تک، جسے شانہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے گھنگریلو نہیں تھے بہت زیادہ، اور نہ بالکل سیدھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کنگھی مبارک فرماتے تو وہ خوبصورت بال مبارک جو ہے وہ کان سے آگے بڑھ کر کے شانے تک یعنی کندھے تک آ جاتے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش۔ گوشت کہتے ہیں کان تک، کان کو، اور فریاد کان سے سنی جاتی ہے، یعنی ہر چیز کے سننے کا جو آلہ ہے وہ کان ہے، آج بھی حضور سنتے ہیں۔ تو گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش، دوش کہتے ہیں کندھے کو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ تو اسی سنت پاک کو قائم رکھتے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے خاندان میں سب زلفے وہاں تک رکھتے، کندھے تک، اسی سے آپ گیسو دراز مشہور ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے دیکھا کہ پیر و مرشد پالکی سے تشریف لے جا رہے ہیں،
آپ بھی دیوانے تھے، مرید تھے، تو لوگ پال کے اٹھائے ہوئے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے جا رہے تھے، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے بھی کندھا دے دیا اور آپ نے بھی اپنے کندھے پر پالکی کا ایک حصہ، ایک پایا جو اٹھا لیا۔ اب آپ کے جو وہ گیسو تھے جو کندھے تک تھے، وہ گیسو پالکی اٹھانے کے اس میں جو ہے وہ ایک پائے میں پھنس گئے، جس سے آپ کو تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، مگر پیر و مرشد کو تکلیف نہ ہو، آپ حرکت نہیں کر رہے تھے، اسے برداشت کر رہے تھے۔ تو فرط ادب سے آپ نے شیخ کی سواری کو روکنا گوارا نہ کیا اور چلتے رہے۔ جب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مرید صادق نے مجھے تکلیف نہ ہو یا پالکی اتارنی نہ پڑے یا پالکی کو ہلانا نہ پڑے، تکلیف برداشت کرتے رہے، بال اس میں پھنسے تھے، تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ایسے خوش ہوئے کہ اسی وقت آپ نے ایک شعر فرمایا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ غلاف نیست کہ اون عشق باز شد، واللہ خلاف نیست کہ اون عشق باز شد، کہ جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہوگا، قسم خدا کی وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہوگا اور عاشق خدا بھی ہوگا۔